اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام رضوان وکیل ولد فرید جاوید ہے. دو ہزار 10 میں نے اپنا میٹریکولیشن پاس کیا. اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد پاک آرمی میں نے جوائن کی، لیکن ٹریننگ آلموسٹ ختم ہونے سے پہلے میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، جس کی وجہ سے میں آرمی سے کوئٹ ہو گیا. میڈیکل بورڈ ہو گیا اور آرمی مجھے چھوڑنی ہو گئی. نہیں تو آرمی میں جانے کے لیے ہر کوئی جانتا ہے کہ پیشنیٹ ہونا پڑتا ہے، ساری زندگی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. خیر، میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، آج کی گفتگو میں ایک تو بات ہے جو مجھے کہنی ہے. یہ بات کا صرف سٹارٹ ہوا ابھی، اور آپ کے سامنے میں نے کچھ سوال رکھے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں، لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہوں. میں حق کی راہ پہ قائم رہنے والا مسلمان ہوں. جب آرمی سے میں نے کوئٹ کیا تو میں اس کے بعد انگلینڈ چلا گیا. آلموسٹ 1 جنریشن گیپ میں نے انگلینڈ میں گزارا، وچ از اراؤنڈ 10 ایئرس. جب میں وہاں پہ پہنچا، I was just a kid. مجھے انگلینڈ کا پتہ نہیں تھا. اسٹوڈنٹ ویزا دیا تھا میں نے. پہلی رسپانسبلٹی مجھ پہ جو اللہ مبارک و تعالیٰ نے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، وہ تھی میری بہن کی شادی. مجھ سے جتنا ہو سکا ان کے شادی میں اپنا فرض میں نے پورا کیا. ان کی شادی میں جتنا بھی گولڈ کا یوز ہوا وہ میری طرف سے ہوا. وہ بھی میرے بہت اچھے ایک دوست تھے. انہوں نے کہا تھا کہ رضوان آپ لے لو، بعد میں آپ کام کر کے یہاں سے اپنی سیلری سے دیتے رہنا. تو جب تک وہ سونے کے پیسے اتار نہیں دیے، میں نے ادھار نہیں اپنا دے دیا، تب تک میں نے سیلری وہاں سے نہیں لی. وہاں رہ کے جو میں پیسے بھیجتا رہا، پیچھے میرا ایک بھائی ہے عمران عتیق ولد فرید جاوید، جو کہ اس وقت جینس کی پینٹیں سلائی کرتا تھا، اور اس کی ایوریج 400 500 سے 600 تھی پر ڈے کی. میں نے کبھی اسے پیسوں کی کمی نہیں آنے دی. ایون کہ لوگ جانتے ہیں یہاں پہ کہ 400-500 کمانے والا انسان بڑی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا. جب میں نے وہاں پہ رہ کے کام کیا تو میں پیسے بھجواتا رہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا رہا کہ جتنا ہو سکے پراپرٹیز بنا دو. میرے لیے کم از کم ایک مکان بنا دینا، باقی امی کے نام لگا دو بے شک، لیکن امی کی، کسی اور کے نہیں. ہاں کاللہ. جب بھی پیسے بھیجنے ہیں، والدہ کے لیے الگ سے بھیجنے ہیں، بھائی کے لیے الگ سے بھیجنے ہیں. ان کے موبائل میں کبھی میں بیلنس نہیں ختم ہونے دیتا تھا. اچانک کچھ عرصے کے بعد مجھے واپس پاکستان آنا پڑتا ہے، اور میں اس خوش فہمی میں تھا کہ رضوان فکر کیوں کر رہا ہے، تیرے پاس وہاں بھی گھر ہے نا.
ذرا امیجن کر کے دیکھیں، ایک دم سے جب یہ پتہ لگے آپ کو کہ وہ جو گھر بنے ہوئے ہیں وہ آپ کے نام پہ نہیں ہے. میرے نام پہ کوئی گھر نہیں لگا. میرے نام پہ کوئی ڈاکومنٹیشن تیار نہیں کی گئی کہ میں آفس پہ سگنیچر کروں یا پھر تھم پرنٹ دوں. وہ سارے کے سارے میرے بھائی نے اپنے نام پہ لگوا دیے. ایک گھر تعمیر کروایا امی نے کہا تھا، تو وہ گھر بھی امی کے پاس. کہانی بہت لمبی ہو جائے گی آپ کو کہتے کہتے، خیر میں شارٹ کرتا ہوں. اس کے بعد امی کو میں نے کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے پاکستان میں، اور شادی کے لیے میں نے شروع سے اپنا یہی مائنڈ رکھا تھا کہ شادی میں پاکستان میں کروں گا اور اپنی والدہ کی مرضی کی کروں گا. امی نے میری 3 جگہ سے انگیجمنٹ کر کے تو توڑ دی. جب میں انگلینڈ سے واپس آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس طرح تو وہاں پہ گرل فرینڈس کو بھی نہیں پتہ لگ جاتا ہے، تو یہاں پہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو منگنی کرتے ہو، اس منگنی کے ساتھ لڑکی کی امیدیں جڑ جاتی ہیں، اس کے خاندان کی امیدیں جڑ جاتی ہیں، لوگوں کے اناؤنسڈ ہو جاتا ہے کہ لڑکی کی منگنی ہو چکی ہوئی ہے اس لڑکے کے ساتھ. اگر اس کے بعد منگنی توڑ دیتے ہیں تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ لڑکی پہ کتنے سوالات اٹھتے ہیں. کیا پتہ، اللہ نہ کرے اس کی زندگی تباہ ہو جائے. 2 دفعہ جب میری منگنی توڑی گئی تو میں نے امی کی ہاں میں ہاں ملائی. اپنی والدہ کو میں نے کہا جو آپ چاہتی ہیں ویسے ہی ہوگا، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ منگنی توڑ. اس کے بعد میں دبئی چلا گیا، کوئی کام کو دیکھنے کے لیے وزٹ پہ گیا تھا. اس سے پہلے امی نے ایک فیملی کو دیکھا، مڈل کلاس لوگ تھے لیکن اچھے تھے. امی نے کہا مجھے یہ بہت اچھے لگے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے امی، آپ کو اچھے لگے ہیں تو آپ منگنی کرتے ہیں. امی نے منگنی کر دی. منگنی کرنے کے بعد میں دبئی چلا گیا. جب دبئی پہنچا تو وہاں مجھے پتہ لگتا ہے کہ امی نے انگیجمنٹ توڑ دی. اب مڈل کلاس لوگوں کے لیے نا عزت سب کچھ ہوتی ہے. میں نے ان کی وہ منگنی کی رسم دیکھی تھی ایسے جیسے کہ شادی ہوتی ہے، کہ ان کا پورا خاندان، محلے دار، سب لوگ آئے ہوئے تھے. یہ تو منگنی ختم ہو جاتی، اس کے بعد اس لڑکی، اللہ نہ کرے اس کی کردار پہ اگر سوال اٹھتے کہ اس لڑکے نے کیوں چھوڑ دیا، اس سے منگنی کر کے کیوں چھوڑ دیا. اس بار میرا عزت نفس گوارا نہیں کیا. اپنی والدہ کو میں نے کہا کہ مجھے کوئی ایک ایسی وجہ بتائیں جس سے میں منگنی توڑ دوں، کیونکہ اس بار میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک ویلڈ ریزن نہیں ہوئے گی منگنی نہیں ختم. تو وجہ کیا تھی کہ لڑکی کا بھائی گھر آیا ہمارے، فروٹ لے کے آیا. وہ حسب حیثیت ہر کوئی لے کے آتا ہے. تو وہ جو فروٹ لے کے آیا وہ کم لے کے آیا. میں نے کہا امی مجھے یہ ریزن سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس لیے مجھے معاف کیجیے گا، میں یہ منگنی توڑنے کے حق میں نہیں ہوں. اللہ جانتا ہے میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا. وہیں نہ تو میری اس لڑکی کے ساتھ کوئی دوستی تھی، نہ کوئی لو افیئر، صرف جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے شرعی طریقے سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میری وجہ سے کسی انسانیت کی عزت مجروح نہ ہو، اور میں شادی کروں گا، میں نکاح کروں گا، اس لڑکی کو اپنی شرعی رشتے میں لے کے آؤں گا.
میں نے نکاح تو کر لیا ان سے، شرعی طریقے سے بڑوں کے ساتھ بیٹھا، ان کے والد صاحب کے ساتھ بیٹھا، مولوی صاحب تھے بیٹھے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ اگر لڑکا بھی چاہتا ہے لڑکی بھی چاہتی ہے تو ہمیں ضرورت تھی ان کے بڑوں کی۔ ان کے بھائی خلاف تھے کہ نہیں ایسے مناسب نہیں ہے میں جانتا ہوں، لیکن somehow میں نے نکاح کر لیا ان سے۔ نکاح کر کے میں دبئی واپس چلا گیا۔ نکاح کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ میں نکاح کر رہا ہوں لیکن میں رخصتی تب دوں گا جب میں اپنی امی کو راضی کر دوں گا۔ تو میں دبئی واپس چلا گیا۔ جب میں دبئی واپس گیا تو ڈپریشن میں آ گیا، سوچ کے کیسے بتاؤں گا، پتہ لگے گا کیا ہوگا۔ خیر ایک دن ایسا آیا کہ میں اپنی یادداشت وہاں پہ کھو بیٹھا دبئی میں، تو مجھے ایرانی ہاسپٹل دبئی میں لے کے جایا گیا۔ اگر کوئی ریکٹ دیکھنا چاہے تو ایرانی ہاسپٹل دبئی میں، رضوان وکیل ولد فرید جاوید کے نام سے وہاں پہ فائل ہوگی میری، کہ میں مکمل طور پہ نا وہ اتنی ٹینشن میں نے لی کہ مجھے یہی یاد نہیں تھا کہ میرا نام کیا ہے، میں کہاں پہ جا رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں لندن میں گھوم رہا ہوں، کبھی مجھے یہ لگتا تھا کہ میں لاہور کی کسی سڑک پہ جا رہا ہوں۔ آخر کار مجھے جب ٹریٹمنٹ ملی وہاں ہاسپٹل سے، تو اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کو بتایا وہاں پہ دبئی میں جو سب سے پہلے تھا، وہ بڑا بدتمیز بھائی تھا میرا، عورتوں کی عزت کرنا وہ نہیں جانتا۔ جب میں اپنی یادداشت پر بیٹھا تھا اپنے بھائی کو نہیں میں نے بتایا ہوا تھا، تو میری وائف کالز کر رہی تھی میرے موبائل پہ پتہ کرنے کے لیے کہ اللہ خیر کرے، موبائل کال کیوں نہیں اٹھا رہے۔ اور ایک دن میں نے سنا کہ استغفر اللہ، دنیا جہان کی کوئی ایسی گالی نہیں ہے جو کہ عمران عتیق ولد فرید جاوید میرا بھائی میری بیوی کو نہیں دے رہا تھا، تب تک کہ عمران کو نہیں معلوم تھا کہ وہ میری بیوی ہے۔ نہ بھی معلوم ہو، کسی لڑکی کو گالی دینا مناسب نہیں ہے۔ دنیا جہان کی گالیاں دی اس نے اس کو۔ آہستہ آہستہ مجھے اللہ نے کرم فرمایا اور میں ہوش میں آیا۔ اس کو میں نے بتایا کہ عمران یہ تمہاری بات ہے، اس میں ان کی عزت کرو، لیکن عمران کو بھی بات نہیں ہوئی، پھر بھی گالیاں دیتے رہے۔ میں پاکستان آ گیا، امی کو بتایا، امی کو منایا۔ اس کے بعد امی کی شرط یہ تھی کہ اگر اس کو واپس لے کے آنا ہے تو اسے کہو کہ 8 لاکھ روپیہ اپنا لے کے آئے، ساتھ کیش، 8 لاکھ روپیہ کیش، اور جس طرح سے تم اکیلے گئے تھے نکاح کرنے اس طرح سے تم رخصتی پہ اکیلے جاؤ۔ رخصتی میری ہونی تھی لاہور گارڈن ٹاؤن سے، نیو گارڈن ٹاؤن اپوزٹ برکت مارکیٹ، نیئر پاسپورٹ آفس۔ اپنے بھائی سے میں نے ریکویسٹ کی، سب سے بڑا بھائی عرفان عقیل ولد فرید جاوید، وہ راضی ہو گیا، پیار بھی ہو گیا، اتنے میں امی بھی راضی ہو گئی، پیار ہو گئی۔ مجھے حوصلہ ہوا کہ میرے ساتھ کوئی تو جا رہا ہے، لیکن جب جانے کا وقت پہنچ گیا تو دونوں نے جانے سے انکار کر دیا اور مجھے خود جانا پڑا اکیلے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ میں
اتنی ہمت رکھی کہ میں ان کو شرعی طریقے سے رخصت کر کے لایا اور امی کی شرط کے مطابق پیسے لا کے امی کو میں نے پکڑا دیا. ان کا زیور وہ امی نے ویری نیکسٹ ڈے اپنے پاس رکھ لیا. میرے بھائی جتنے لوگ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی بہت مشکل ہوتی ہے. یقین کرنا بہت مشکل آج کل کے زمانے میں. آپ غیروں سے بچ سکتے ہیں لیکن اپنے جب دھوکہ دینے پہ آتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں لگتا، کیونکہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس بات کا جواب آپ مجھے دیں کیا میں نے ان کے ساتھ شرعی رشتہ قائم کر کے شادی کر کے غلط کیا یا وہ گناہ کیا؟ شادی کے بعد بھی ہم پہ آزمائشیں ختم نہیں ہوئی. 6 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا، جس میں سے 3 سال میری بیگم امی کی گھر میں سب کی خدمت کرتی رہی اور سب لوگ ایریا کے جانتے ہیں. اور میں تو میں کوشش کر رہا تھا کہ میں یہاں پہ کوئی کام کر کے ان کو یہاں پہ بلا سکوں، لیکن نئی جگہ پہ جائیں تو آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. ایک دن مجھے خوشخبری ملی کہ آپ کو باپ بننے والے ہیں. میں نے سب میں مٹھائی تقسیم کی. ان 3 سالوں سے کی بات کر رہا ہوں جو پہلی بار میرے ساتھ دبئی کے آئیں وزٹ کے لیے، تو وزٹ پہ میرے ساتھ رکی 3 مہینے. اس کے بعد پاکستان گئے تو وہ خوشخبری ملی. لیکن میری والدہ ان سے پہلے فلور سے لے کے 2nd فلور کے آخر تک سارے کام کرواتی تھی. والدہ کو میں نے کہا تھا کہ امی آپ کو کوئی اگر کام کرنے کے لیے چاہیے تو میں آپ کو میٹ پرووائڈ کر دیتا ہوں، پلیز ان سے اتنا کام نہ کروائیں. زندگی میں میرا دل پہلی بار مرا جب مجھے اس بات کا پتہ لگا کہ میرے بچے کا مس کیریج ہو گیا. کیونکہ احتیاط نہیں کی، کام آرام نہیں کیا، کھانا پراپر نہیں کھایا، وہ بھی ہو گیا. اس کے بعد ان کو میں اپنے پاس لے جاتا ہوں دبئی میں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دی ہے. ہمارے گھر اولاد کی کوئی خوشخبری نہیں، لیکن میں اس کو آزمائش ہی سمجھتا رہا اور میں کہتا رہا کہ اللہ انشاءاللہ ضرور دے گا. میری والدہ نے کہا کہ دوسری شادی کر لو. بہن نے بھی کہا دوسری شادی کر لو. میں نے کہا نہیں، اگر دوسری شادی کرنے کا مقصد اولاد ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اسی بیوی میں سے مجھے اولاد بخشے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توکل کا خزانہ تھا میرے دل میں. اس کے بعد ضد لگا لی اللہ سے میں نے کہ یا باری تعالیٰ یا رب کریم، تو قادر مطلق ہے، تو غفور و رحیم ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس دنیا میں جسے تو کہے اور وہ نہ ہو. کن فیکون. یا میرے باری تعالیٰ مجھے اولاد کی رحمت یا نعمت سے محروم نہ رکھ. بڑی دعائیں مانگی.
2 مہینے تقریباً میں عبادت پہ رہا. 2 مہینے کے بعد اپنی بیگم کو میں نے بتایا کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہمارے گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا ہے. اور مزے کی بات کہ 1 دن کے بعد ٹیسٹ کیا, لیبارٹری لے کے گیا میں اپنی وائف کو, اور وہ پازیٹیو ہو گیا. جس کی امید انسان چھوڑ بیٹھا ہو, اس کو جب اچانک سے خوشخبری ملتی ہے تو وہ الفاظ نہیں ہیں جس میں ہم بیان کر سکیں. خیر میرا بیٹا ہوا ماشاءاللہ. ان کے اس دنیا میں تشریف لانے کا دن بڑی 11ویں شریف تھی, جمعۃ المبارک کا دن تھا. میری والدہ سعودیہ میں تھی, اس وقت میں پاکستان میں تھا. میں نے والدہ کو کہا, اور میری وائف فیصل آباد میں تھی, ان کے ابو کا گھر فیصل آباد میں نا. میں تو اتنا زیادہ لک آؤٹ نہیں کر سکتا تھا, تو ان کے والد صاحب نے لک آؤٹ کر دیا. اس میں ان کی والدہ, ان کی بہن, والدہ سے میں نے پرمیشن لی تو میری والدہ نے اور میری بہن نے, جن کا نام رضوانہ شاہین ہے, مجھے منع کر دیا کہ جب تک امی نہیں آتی تم نے بچے کو دیکھنے کے لیے نہیں جانا. میں 1.25 مہینہ انتظار کرتا رہا امی کے آنے کا, اور میں نے اپنے بچے کو لے دیکھا. اتنا احترام, اتنی عزت کہ میں نے اپنی والدہ کو دی. اس کی گواہ ہیں کہ ان دنوں میں میرے بہنوئی جو سعودیہ میں ہوتے ہیں, کامران رفیق, ولد محمد رفیق, وہ یہیں پہ موجود تھے جس دن میرا بیٹا ماشاءاللہ پیدا ہوا تھا. حالانکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ چلے جائیں, لیکن ان کو میں نے کہا تھا کہ میں نے منع کیا, تو ان کا حکم سلام کرتا. خیر اس کے بعد یہ تو چلتا رہے گا. میں جتنا کہتا رہوں گا آپ لوگ بور ہو جائیں گے. الفاظ کبھی کبھی نا بھوجن سے محسوس ہوتی ہے, یا صحیح بات کہنے کے لیے صحیح الفاظ نہیں ملتے, یا صحیح الفاظ کہنے کے لیے صحیح بات نہیں ملتی. ابھی تک کی ویڈیو میں آپ نے کمنٹس میں مجھے آپ پلیز یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہوا, جو میں نے کیا ہے, یہ کیا ٹھیک تھا یا غلط تھا. اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا, کیا میں نے اپنی والدہ کو عزت نہیں دی. اور انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے ساتھ میں کل دوبارہ حاضر ہوتا ہوں میرے پاس. تب تک کے لیے پلیز اپنے سوال اور کمنٹس لازمی مجھے بتائیے. تو سب سے خاص چیزیں جس نے زندگی کا رخ موڑ دیا ہے, یہ میری آنے والی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے بھی انشاءاللہ, اور سنیں گے بھی. اور تب آپ مجھے بتائیے گا کہ رضوان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں. رضوان نے ایسی کون سی مسٹیکس کر دی ہیں زندگی میں کہ جس کا کفارہ نہیں ہے. آج یہ رضوان, جس کو یہ معلوم تھا کہ اس کے بہت سارے گھر ہیں, اس کے بھائی نے وہ گھر, وہ پیسہ اپنے پاس رکھا, اور اس نے دبئی میں اپنے کاروبار کر لیے اور خود کی پراپرٹی بنا لی.
یا خدا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کل کی ویڈیو میں آپ کو میں ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے گا پلیز، کیونکہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، اور ٹو بی آنیسٹ میں نے کل کا دن اور آج بہت مار کھائی ہے۔ پیسے دے کے زبردستی مجھے بتوایا کہ اتنا، اگر آپ شاید نوٹس کر سکیں تو دس ہینڈ از آلریڈی بروکن، کہ اتنے وہ ڈنڈوں سے مارا کہ یہ میں نے جو رنگ پہنی ہے یہ نیلم ہے، کہ یہ نیلم کا پتھر ٹوٹ گیا۔ تو یہ تو ہڈی ہیں میری، میں انسان ہوں، جگہ جگہ پہ کٹس لگے ہیں۔ یہ حادثہ کب کیسے پیش آیا، انہوں نے پیسے کن کو دیے، انشاءاللہ یہ ہم کل کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور آخرت والا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔